معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، بالعموم بالخصوص، برہان السالکین، مرشد المسترشدین، خواجہ خواجگان حضرت پیر خواجہ محمد حسن صاحب مدظلہ العالی، زیب آستانہ عالیہ پیر بارو شریف سجادہ نشین، اور نہایت ہی واجب الاحترام ذو المجد والمقام نو نہال گلشن سلطانیہ حضرت صاحبزادہ جناب احمد علی صاحب مدظلہ العالی، اور صدر المدرسین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد احمد صاحب، فخر المدرسین زینت العلماء حضرت مولانا محمد شمس الدین صاحب مدظلہ العالی، دیگر جملہ احباب علماء کرام، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی کام کا ارادہ فرما لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہاں تک کہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے صریح الفاظ میں نقل فرمایا ہے کہ کرامات کی دو قسمیں ہیں، کرامات کونیہ اور کرامات قلبیہ۔ کرامات کونیہ کا مقصد ہوتا ہے جس طرح اولیاء کاملین سے ثابت ہیں، دیواروں سے گزر جانا، ہواؤں پہ اڑنا، دریاؤں کے اندر بغیر کسی کشتی اور ظاہری سبب کے تیرنا، یہ جتنی کرامات ہیں ان کو کرامات کونیہ کہا جاتا ہے۔ اور کرامات قلبیہ علم دین، معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان، قلب اور باطن کی اوصاف رذیلہ سے صفائی، حسد، حقد، کینہ، بغض، نفاق، منافقت، ان چیزوں سے دل کا صاف، پاکیزہ اور مطہر ہونا، اور دل کا رضائے الہی، اعتماد علی اللہ، توکل باری تعالی اور حب الہی، محبت الہی اور معرفت الہی، معرفت اسرار خداوندی اور قرب الہی، اور ایسی نعمتوں اور اوصاف کے ساتھ دل کا مزین ہو جانا، یہ ہیں کرامات قلبیہ۔ علم دین بھی کون سی کرامت میں داخل ہے؟ کرامت قلبی میں، یعنی علم دین پڑھنا پڑھانا یہ خود ایک کرامت ہے۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ کرامت صرف کس چیز کا نام ہے؟ مثلا ایک کام جو خلاف عادت ہو، خرق عادت ہو، یہ کرامت کی تعریف لکھی ہے علم کلام کی کتابوں میں، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ جو علم دین ہے یہ بھی ایک کرامت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں علماء کرام کی زندگیاں تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر جتنا کام کرتے تھے، جس طرح آپ نے متعدد علماء سے سنا ہے، حضرت والد گرامی استاذی المکرم آپ جتنا کام کرتے تھے 24 گھنٹوں کے اندر، اگر آپ اس کام کو دیکھیں، ان کا پڑھانا، پھر ان کا خود کچھ پڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر، فکر، تعلیم، تعلم، پھر مسائل بتانا، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وقت کم ہو جاتا تھا اور ان کا کام زیادہ ہوتا تھا، لیکن وہ اس کم وقت کے اندر وہ سب کام کر لیتے تھے۔ تو یہ علم دین کرامت قلبی ہے، اور اگر آپ اس کے اندر غور کریں، علماء کے احوال اور حالات دیکھیں، علماء کی زندگیاں دیکھیں، علماء کی زندگیوں کے زیر و بم اور نشیب و فراز دیکھیں، علماء کرام کا دور گزارنا اور ان کی تاریخ دیکھیں، ان کی سوانح عمریہ دیکھیں، تو آپ معلوم کریں گے کہ جو علم دین ہے یہ صرف کرامت قلبی نہیں بلکہ کرامت کونی بھی ہے، اور جو علماء ہیں وہ علم دین پڑھانے کے اندر ایسا کمال کر دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ اور ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یومیہ خوراک 6 گریاں، گٹھلیاں
بادام کی یا 7 گٹھلیاں بادام کی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یومیہ خوراک تھی، اور انہوں نے کتنا کام کیا ہے۔ ہر حدیث شریف جو انہوں نے لکھی ہے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ لکھی ہے، اور ہر حدیث شریف سے پہلے تازہ غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، اور پھر حدیث شریف لکھی ہے۔ ایک باغ کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نماز پڑھنے کے دوران کسی چیز نے پشت پر آپ کو ڈس لیا، اور اس نے تقریباً 16-17 بار ڈسا۔ 16-17 بار بھیڑ جس کو نیمبو کہتے ہو، اس بھیڑ نے آپ کو 16-17 بار ڈسا، لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا، نماز مکمل فرمائی۔ اور کسی نے دیکھا، اس نے عرض کی حضرت اس بھیڑ نے تو آپ کو بڑا کاٹا ہے، آپ نماز توڑ دیتے۔ فرمایا کہ میں جو سورت پڑھ رہا تھا اس کی لذت مجھے اتنی آ رہی تھی کہ میرا دل نماز توڑنے کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اس سورت کی لذت، سورت کی مٹھاس، سورت قرآنیہ کی حلاوت، قرآن کریم کے معنی، اسرار، حقائق اور دقائق کا انکشاف، اور قرآن کریم کی آیات کے اس وسیع سمندر کی طرف جو میرا ذہن تھا، اور میں قرآن کریم پڑھ بھی رہا تھا اور اس کے اسرار سے دل کو محظوظ کر رہا تھا، تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز کو توڑ دوں۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ حالات دیکھیں، علماء دین کے احوال اور حالات دیکھیں، تو علم دین کا پڑھنا اور پڑھانا ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتظر محمد ابن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ انتظار شفقت کے لیے تھا، جیسے اگر بڑا چھوٹے کے سامنے کھڑا ہو جائے شفقت کے لیے، تو وہ بڑا حیران ہوا جب اس نے معلوم کیا، تو اسے یہ معلوم ہوا کہ جس وقت اس نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم خواب میں دیکھا تھا، اس وقت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ کے اندر منتظر تھے کہ امام بخاری میری بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کون تھے؟ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عارف تھے، علم دین کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور محبت بھی نصیب تھی۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے۔ علم دین کا ہتھیار کیا ہے؟ علم دین کا ہتھیار کیا ہے؟ علم دین کا ہتھیار جس سے آپ علم دین کو بچا سکتے ہیں اور اس علم سے دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جو علم عالم منتفع بھی ہے اور نافع بھی ہے۔ بعض ایسے علماء ہیں جو نافع منتفع ہیں لیکن نافع نہیں، بعض غیر نافع غیر منتفع ہے، جیسے امام بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے اور اس کے اندر تشبیہ دی گئی ہے، اور شارحین نے لکھا ہے، بعض نے اس کو تشبیہ ثنائی بنایا ہے اور بعض نے اس کو تشبیہ ثلاثی بنایا ہے۔ عمدۃ القاری اور علامہ طیبی علیہ الرحمہ کے مختلف اقوال اس بات پہ شاہد ہیں۔ میں اس حدیث شریف کی تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بعض زمینیں خود پانی سے نفع اٹھاتی ہیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتی ہیں، اور بعض خود بھی خشک رہتی ہیں اور ان سے دوسرے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن وہ علم جو علم نافع بھی ہے، جو علم عالم منتفع بھی ہے اور پھر نافع بھی ہے، خود نفع اٹھاتا ہے، بولے نا خود نفع اور آگے نفع دیتا ہے۔ علماء دین، علماء کرام ہوں، نفع انہوں نے اٹھایا ہو اور آگے وہ نفع نہ دیں، تو ان کی مثال کستوری کے اس ڈبے کی طرح ہے جس کو اوپر سے بند کر دیا جائے اور اس کی خوشبو کوئی نہ سونگھ سکے۔ خوشبو تب آئے گی جب اس کا عطردان کا ڈبہ کھلا ہوا ہوگا، تو تب خوشبو آئے گی۔
تو جو عالم دین علم پڑھتے ہیں اور علم پڑھ کر آگے پڑھاتے ہیں، فیضان علم تقسیم کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر علم دین کے انوار ڈالتے ہیں، علم سے باطن کا تزکیہ کرتے ہیں، ظاہر کو شریعت رسول کے مطابق اور باطن کو طریقت کے مطابق کرتے ہیں، سمجھو کہ ان کے باطن سے علم دین کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور اس علم دین کی خوشبو کی مہک کو اگر کسی کا مشام جان سونگھنے والا ہو تو اس مہک سے عطر محمدی کی خوشبو آتی ہے۔ علم دین کا ہتھیار کیا ہے؟ بولے ذرا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد۔ عالم کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوگا تو وہ صحیح بات بیان کرے گا، وہ حق بات تب بیان کرے گا۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ خاشع یخشا ڈرنے کے معنی میں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور تمام کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، ساری کائنات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، خواہ بادشاہ وقت ہو، خواہ تخت پہ بیٹھا ہو، اس کے ہاتھوں میں تلوار ہو، اگر وہ حق بات کہنے پہ آ جائیں تو حق بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کی مدح اور تعریف فرما رہا ہے۔ دیکھیں حضرت صاحبزادہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو دین اکبری ایجاد کرنے والے بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کنگن آگ میں تپائے تھے اور گرم کیے تھے، اور اس نے کہا کہ میرے سامنے جھکو اور میرے سامنے جھکو اور میری بات کو مانو، میرے دین پہ عمل کرو۔ تو آپ نے فرمایا یہ سر اور غیر کے در پر جھکے توبہ معاذ اللہ۔ غیر سے مراد ظالم بادشاہ، یہ سر اور غیر کے در پر جھکے توبہ معاذ اللہ۔ حضرت بیدم وارسی فرماتے ہیں یہ سر اور غیر کے در پر جھکے توبہ معاذ اللہ، کہ اس سر کی رسائی اس کے سنگے آستاں تک ہے، کہ اس سر کی رسائی اس کے سنگے آستاں تک ہے۔ حضرت بیدم فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے، تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے، جلوہ جانا کہاں تک ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایسی مسند کے، ایسے تخت کے، ایسے مقام کے، ایسی شان کے، ایسی آن کے، ایسے رتبے کے، ایسے درجے کے وارث ہوتے ہیں اور ایسی شان پر فائد ہوتے ہیں، جو فائد المطالب ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ایک ایسا جلوہ دیکھ چکی ہے جو ساری کائنات پہ محیط ہے، اور اے ظالم بادشاہ تیرا تخت تو اس جلوے کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
نعرہ حیدری۔ خدا جان حضرت مجدد صاحب کی کیا کیفیت تھی، آپ ان کے مکتوبات شریف پڑھیں تو پھر آپ کو معلوم ہو جو انہوں نے مکتوبات شریف میں اسرار بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے صاحبزادے کے مکتوبات شریف پڑھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ان کے صاحبزادے کی بارگاہ میں مزار شریف پر حاضری دی، غالباً حضرت خواجہ عروۃ الوثقیٰ تھی، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نایاب مکتوبات کے متعدد نسخے ہمارے کتب خانے میں موجود ہیں، متعدد ایسے نایاب نسخے ہیں جو شاید نہ ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور مکتوبات شریف کے کئی نسخے ہیں، ایک نسخہ نہیں متعدد نسخے ہیں جو کانپور سے اور لکھنؤ سے اور حیدرآباد دکن سے اور جہاں کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے دیکھا کہ مزار پر انوار کے اندر حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، مراقبہ کیا کسی صوفی باسوا نے، تو اس نے کہا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے حضرت خواجہ عروۃ الوثقیٰ ایک بادشاہ کامل کی حیثیت سے اپنے مزار پر انوار میں لیٹے ہوئے ہیں، اور گردا گرد اور آپ کے ارد گرد زمانے کے صوفیاء، زمانے کے اولیاء، زمانے کے بزرگان دین، زمانے کے غوث اور قطب الارشاد اور قطب التکوین آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ آپ کب زبان کھولتے ہیں اور اپنا حکم جاری کرتے ہیں اور ہم آپ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت شان کے آدمی جو آپ توجہ فرمائیں، حضرت خواجہ عروۃ الوثقیٰ، یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کے مکتوبات شریف پڑھے اور اس حدیث شریف کی آپ تشریح دیکھیں جس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شہداء کی روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے اجواف میں ہیں، یہ مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث شریف کی شارحین نے بھی تشریح کی ہے، اور آپ مکتوبات شریف، مکتوبات معصومیہ کو دیکھیں انہوں نے کیا تشریح کی ہے اور کیا کمال کر دی ہے، اور یقین فرمائیں کہ جب انسان اس تشریح کو پڑھتا ہے تو ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور یقیناً یہ وہی علم ہے جو مشکات محمدی سے مقتبس اور ماخوذ ہے، مشکات محمدی سے مستفاد ہے جیسے مولانا فرما رہے تھے، اور مشکات محمدی سے جو علم ماخوذ ہو اس کا اثر اور ہوتا ہے، اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اس کا وجد اور ہوتا ہے، اس کا وجدان اور ہوتا ہے، اس کا فیض و فیضان اور ہوتا ہے، اس کے فجور و برکات اور ہوتی ہیں، اس کے اثار و انوار اور ہوتی ہے، اس کی بلندی، اس کی رسائی اور پہنچ اور ہوتی ہے، اس کی شان وسعت توسیع اور ہوتی ہے، اس کے ظرف کے اندر کمال وسعت اور ہوتا ہے، اور اس علم کی پرواز اور ہوتی ہے، اس علم کا شفاعت اور ہوتا ہے، اس علم کا میدان اور ہوتا ہے، اس علم کی کتابیں معارف، حقائق، اسرار، غموض، رموز، دقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے، دنیائے نظر کی راہ سے ملتی ہے، تدریس یہاں کی نہیں محتاج حروف، تعلیم جہاں نگاہ سے ملتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے جی۔ اس کو متول میں علامہ تفتزانی نے رمزۃ خفیۃ شان کا لفظ کہا ہے، متول کے خطبے میں آپ نے پڑھا ہے، وہ کیا فرمایا ہے؟ رمزۃ خفیۃ المکان یا خفیۃ شان کا لفظ فرمایا ہے، وہ ایک ابرو کا اشارہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، فرماتے ہیں ہے ہاتھ تنبو، اب وہ لوگ گزر گئے جو ایک ادنا سے اشارہ کو سمجھ لیتے تھے اور اشارے سے بات کو اور معنی کو اخذ کرتے تھے۔ علامہ نے بھی کہیں اپنے فارسی کلام میں فرمایا ہے کہ سخن برہنہ نہ گفتن کمال گویائی، بات کو واضح نہ کہنا یہ بھی گویائی کا کمال ہوتا ہے، یہ بھی گفتگو کا کمال ہے، یہ بھی کلام کا کمال ہے کہ بات کو کسی پردے میں کیا جائے۔ صوفیاء کرام جب وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے کلام سنتے تھے، سماع سنتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ کلام کو واضح بیان نہ کیا جائے کیونکہ عوام ان مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتی، وہ فرماتے تھے کہ کلام کو استعارات میں ذکر کیا جائے۔ نافع السالکین میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف ملفوظات پڑھے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کلام کو استعارات میں سنتے تھے۔ تو علامہ نے کہا ہے سخن برہنہ نہ گفتن کمال گویائیست، کلام خلوتیاں جز برمز و ایمانیست، بات کو واضح نہ کہنا یہ بھی گویائی کا کلام ہے، کمال ہے، کیونکہ جو خلوتی ہیں، جو علیحدگی والے ہیں، جو کنج دل میں بیٹھ کر دل کی دنیا کی سیر کرتے ہیں، جو اسرار اور معارف کو دیکھتے ہیں، اور جو اہل حضور ہیں، جو اہل مشاہدہ ہیں، جو اہل مکاشفہ ہیں، جو اہل مراقبہ ہیں، جو اہل وجد ہیں، جو اہل محفل ہے، جو اہل بزم ہے، جو اندرون کو جاننے والے ہیں، جو عالم پہ ظواہر والبواطن ہے، جو ذو المجد والتمکین ہے، جو الجامع بین الاسرار ہے، جو الجامع بین الحقائق والدقائق ہے، جو الجامع بین الشریعہ والطریقہ ہے، جو ذو المجد
तमकीन है, जो मिरातुल हजरतैन है, जो मजमुल पहरैन है, जो मजहर नूर हसनैन करीमैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जिनके बातिन में उस इल्म की झलक होती है जिसके बारे में इरशाद हुआ, मरजल बहरैन जल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। हमने दो समंदरों को जारी किया और उन दो समंदरों में एक बरज़ख को पैदा फरमाया, ठीक है, यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। और उन दो समंदरों से एक मोती और मरजान निकला। उन दो समंदरों में से एक समंदर से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की ज़ात बाबरकात मुराद है और दूसरे समंदर से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात बाबरकात मुराद है। और उन मोतियों में से एक मोती हज़रत हसन है और दूसरे मोती हज़रत हुसैन है। और मोतियों की अपनी चमक नहीं होती, क्या आप जानते हैं? मोतियों की चमक मुस्तार होती है, मांगी हुई होती है, मुस्तफ़ाद होती है, गैर से हासिल होती है। आपने मोती फरमा के ये इशारा फरमा दिया इनमें चमक है, लेकिन इनकी चमक अपनी नहीं है, इनकी चमक ज़ाती नहीं है, बल्कि इनके चेहरे में जलवे मुस्तफ़ा की चमक है, तजल्लियात मुस्तफ़ा की चमक है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का कि तू है ऐने नूर तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने वाज को लंबा नहीं करना है, वही बात है, यही चंद बातें हैं जो मैंने आपसे कर ली हैं। बहरहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि इल्म करामात कल्बिया से है। बात कहाँ से कहाँ चली गई? तो करामात कल्बिया से है, लेकिन इल्म की दो सूरतें हैं। कुछ इल्म वो है जो किताबों से हासिल होता है और ये इल्म भी ज़रूरी है, इल्म ज़ाहिरी होगा। मौलाना जामी अलैहिर्रहमा ने ये तो फरमाया है कि शुदम ज़े मदरसो खान का बेगाना, शुदम ज़े मदरसा, ये फरमाया है। लेकिन जामी उन्होंने लिखी है, जामी लिख के फरमाया है, उनकी ये कैफियत है, आप भी सुन लें। शुदम ज़े मदरसा खान का बेगाना, शुदम ज़े मदरसा खान का बेगाना, शुदम ज़े मदरसा खान का बेगाना, सरे नियाज़े मनो आस्तान मैं खाना, सरे नियाज़े मनो आस्तान मैं खाना, जहाँ वो बैठ जहाँ वो निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला, निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहाँ वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे, जहाँ वो बैठ गए मैं कदा बना के, गुजर गए वो निगाहे करम बचाए हुए, हम इस उम्मीद पे बैठे हैं कोई पहचाने, हजार जान तसद्दुक हजार मैं खाने, हजार जान तसद्दुक हजार मैं खाने, जहाँ वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे, जहाँ वो बैठ गए, जहाँ वो बैठ गए, जहाँ वो बैठ गए, जहाँ वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे, जहाँ वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे, जहाँ वो बैठ गए। फिर हाँ होश आता है फिर मुझको, फिर होश मुझे आया,
حضرت بیدم کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ ہوش آتا ہے پھر مجھ کو، پھر ہوش مجھے آیا، دینا نگہ ساغر، دینا نگہ ساکی، ایک ساغر بے ہوشی، دینا نگہ ساکی، ایک ساغر بے ہوشی، ملتے ہی نظر تجھ سے مستانہ ہوا بیدم، ساکی تیری آنکھیں ہیں یا ساغر بے ہوشی، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ گاہ مست ملائی تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت خواجہ فقیر بارو رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ پیر شواگ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ وہی حضرات ہیں جو اپنی نگاہوں میں فیضان علم لیے ہوئے تھے، اور از دل خیزد پر دل ریزد، جب نگاہ مست ملائی، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے۔ ایک بار سارے منالے مصرع پڑھ دیو بلند آواز نال، ذرا گونج پائے جاوے۔ نگاہ مست ملائی، جس کا عقیدہ ہے وہ بلند آواز سے پڑھ لے۔ نگاہ مست، نگاہ مست، جس کا عقیدہ ہے وہ جھوم کر پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، گونج پیدا ہو جائے۔ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے، جہاں وہ بیٹھ گئے، جہاں وہ بیٹھ گئے، میں قدا بنا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات کہاں سے چلی اور یہ بات کہاں سے چلی؟ یہ کہاں سے چلی تھی کہ ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے اور دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے۔ میں ایک شعر جتنی بار پڑھوں مجھے اس کے پڑھنے میں نیا لطف حاصل ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے اور دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے، تدریس یہاں کی نہیں محتاج حروف، تعلیم جہاں نگاہ سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت جی، علم دین کا پر کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد۔ جب آپ کو اعتماد ہوگا تو آپ نہیں ڈریں گے، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر توکل ہوگا تو آپ نہیں ڈریں گے۔ آپ کو اعتماد، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالم دین کا فریضہ ہے حق بات کہنا، عالم دین کا فریضہ ہے کہ حق بات کہنے کے اندر نہ ڈرے، نڈر ہو۔ اگر اس میں علماء دین والی اوصاف نہیں ہے تو چند حرفوں کا پڑھ لینا، صرف قاضی مبارک اور حمداللہ کا پڑھ لینا اور پڑھا لینا، یہ علم دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علماء دین نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے اور پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن اصل چیز اوصاف ہے۔ وہ کون سی اوصاف ہیں؟ جو اوصاف منظمہ ہیں، منظم لے کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اوصاف منظمہ علم اوصاف منظمہ سے ہے، شجاعت اوصاف منظمہ سے ہے، اوصاف منظمہ نفس ناطقہ کے ساتھ قائم ہے، اور نفس ناطقہ کو اوصاف منظمہ کا علم حضوری ہے۔ کیوں مولانا؟ یہ کون سا علم ہے؟ حضوری ہے۔ علم حضوری میں عالم اور معلوم کے مابین تین علاقے ہوتے ہیں، علیت کا علاقہ یا نعتیت کا علاقہ یا عینیت کا علاقہ۔ اللہ تعالیٰ کو جو ممکنات کا علم ہے، یہاں علاقہ علیت ہے، یہ علم بھی حضوری ہے، اور نفس ناطقہ کو جو اوصاف منظمہ کا علم ہے، یہ علاقہ نعتیت ہے۔ نفس ناطقہ کو اپنی اوصاف منظمہ کا علم حضوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو اپنی ذات کا علم ہے، یہاں علاقہ عینیت کا ہے، یہ علم بھی حضوری ہے۔ اللہ کا علم بھی حضوری ہے، نفس ناطقہ کا علم بھی حضوری ہے، اگرچہ ان میں بڑا فرق ہے۔ اور ہمارا تمہارا علم حصولی ہے، ہمارا تمہارا علم ہو۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے
ملا حسن کے تدریس کے دوران یہ بیان فرمایا تھا کہ علم حصولی کی دو تعریفیں ہیں، ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے، اور حضوری کی بھی دو تعریفیں ہیں، ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے۔ حصولی کی تعریف وجودی یہ ہے کہ جو صورت کے واسطے سے ہو، اور تعریف عدمی یہ ہے کہ تین علاقوں میں سے کوئی علاقہ نہ ہو، اور حضوری کی تعریف وجودی یہ ہے کہ عالم اور معلوم میں تین علاقوں میں سے کوئی ایک علاقہ پایا جائے، اور عدمی تعریف یہ ہے کہ درمیان میں کوئی صورت کا واسطہ نہ ہو۔ پھر حضوری قدیم اور حضوری حادث۔ پھر علم کا جو علم مقسم ہے تصور اور تصدیق کا، یہ کون سا علم ہے؟ یہ مطلق العلم ہے جو سب قسموں کو شامل ہے، اور اگر اس کو خاص کر دیا جائے العلم المطلق کے ساتھ تو یہ مقسم نہیں بن سکتا۔ میر زید کا پڑھیں جو انہوں نے امور عامہ پہ حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ مقسم مطلق الشیء کے درجے میں ہوتا ہے۔ بولیں مقسم کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ الکلمہ مقسم ہے، اسم فعل اور حرف کا، یہ الکلمۃ مطلقہ نہیں ہے بلکہ مطلق الکلمہ ہے۔ علم مقسم ہے، یہ العلم المطلق نہیں ہے، یہ مطلق العلم ہے۔ مقسم مطلق العلم کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقسیم کا معنی ہوتا ہے التقسیم، ملا حسن کی عبارت ہے التقسیم عبارت عن ضم قیود متخالفۃ الی امر واحد لجاصل التقسیم لجاصل امور متخالفہ۔ تقسیم کا معنی مختلف قیودات مقسم کے ساتھ ملانا، یہ بولی بھی سمجھے، مختلف قیودات مقسم کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو الشیء المطلق ہے اس میں تعمیم ہے، وہ قیودات نہیں ملنے دیتی، اس لیے مقسم مطلق الشیء کے درجے میں ہوگا۔ وہ تخصیص کے ساتھ بھی کہتا ہے ہاں جی سبحان اللہ، یہ عام کو بھی کہتا ہے ہاں جی سبحان اللہ، باویں مندہ آوے تو ٹھیک ہے تے باویں چنگا آوے تو ٹھیک ہے، لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے توڑ دے نہیں۔ ہوں سمجھ آئی نا؟ وہ جو الشیء المطلق ہے وہ کہتا ہے جاؤ تم قیودات ہو۔ قیودات کیا ہے؟ تخصیصات کیا ہے؟ اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے، میں تخصیصات کا قائل نہیں۔ اور مطلق الشیء کہتا ہے جو بھی ہے وہ آئے ہے جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلا تمثیل و تشبیہ اسی مطلق الشیء کے درجے میں ہے کہ فیضان مدینہ کا دروازہ دیکھ لیجئے ہم وقت کھلا ہوا ہے، اس سے صوفی بھی فیض لے رہے ہیں، عالم بھی لے رہے ہیں، طالب بھی لے رہے ہیں، معلم بھی لے رہے ہیں، متعلم بھی لے رہے ہیں۔ درے فیض محمد باہ کجی چاہے فیض مصطفیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کا برتن جتنا بڑا ہے وہ پھیلاتا جائے فیض مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے آپ سبحان اللہ بھی کہہ دینا ذرا۔ سبحان اللہ۔ میں نے معقولات ضرور بیان کیا ہے اور یہ باتیں خشک ہوتی ہیں معقولات کی، لیکن میں نے اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لجپال ہے وہ بھی مطلق الشیء کے درجے میں ہے، وہ بھی مطلق الکلی ہے، وہ بھی مطلق العلم ہے، وہ بھی مطلق الوجود ہے، الوجود المطلق نہیں ہے، وہ ہر ایک کو شامل ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا دروازہ بھی ہر ایک پہ کھلا ہے۔ یہ اور بات ہے، رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے۔ بولیں تو صحیح نظر آ، سبحان میں نے اللہ۔ کیا کہا ہے؟ رند کے، بولے ذرا بھائی لطف آئے، رند کے ظرف پہ ساقی کی، رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلاتی اسے پیمانے سے۔ رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلاتی اسے پیمانے سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان، یہ توکل والے مسائل بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بزرگان دین نے بیان فرمائے ہیں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فقیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت کرتے تھے کہ انہیں سادے لفظوں میں توکل کا معنی سمجھائے۔ بولے نا ذرا، انہوں نے سادے لفظوں میں کیا کمال کر دیا ہے۔ وہ کس شان کے آدمی تھے، چٹائی پہ بیٹھنے والے تھے، لیکن ایک بڑے مضمون کو سادے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وہ جا رہے تھے اور کسی نے پوچھا حضرت توکل دا کیا معنی ہے؟ کول کتاباں کتب خانے کوئی نہیں، توکل دا چونکہ انہاں گال سریکچ کیتی ہے تے تاں گال ادا اسی جے اسے زبانچ کیتی جاوے، ہورچ ترجمہ کیتا جاوے تا اونج کمال فصاحت نال بیان او جڑی حق ہے نا، رعایت جڑی اتھے مبتدا آوے تے اتھے خبر ہے، مبتدا تے خبر تے تقدیم تے تاخیر تے یہ فائدے حاصل ہونے ہور زبان نالو گل نہیں راندی۔ انہاں کہا جی توکل دا کی معنی ہے؟ راہ دے درمیان کھڑے، ادھروں بھی چڑھیں تے ادھروں بھی چڑھیں،
کچھ چنے پلاویں تے کچھ چنے بارانی. آپ بابو دا لفظ استعمال اپنی زبان وچ کثرت نال کر دے ہن تے انہاں کیا جی اگے جی توکل دا کیا معنی ہے؟ کوئی جٹ جہا بندہ سی. آپ نے فرمایا توکل دا معنی پوچھتا کیا آکے بابو ویکھ. انہاں دناں دے وچ ایک گل وی تمہید وچ جہی میں بیان کر رہا. انہاں دناں دے وچ جڑے چڑے برانی سن انہاں دا رنگ چنگا سی. پلاواں نالوں برانیاں دا رنگ چنگا سی تے درمیان وچ کھڑے کوئی کتاب نہیں منگائی. فرمایا توکل دا معنی پوچھتا کیا آکے بابو ویکھ اے بھی چھولن تے اے بھی چھولن اے بھی چڑن تے اے بھی چڑن اے پانی دے سہارے تے کھڑن تے خدا دے سہارے تے کھڑن. انہاں دا رنگ ویکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. حضرت بڑی شان کے آدمی تھے. حضرت والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 3 دن آپ کے پاس قیام کیا تھا. 3 دن آپ کے پاس قیام کیا تھا. حضرت خواجہ میاں حمید اللہ خان فاروقی جو سلسلہ صابریہ کے ساتھ متعلق تھے بکھر میں مقیم تھے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو حکمن فرمایا تھا کہ فقیر بارو کے پاس جاؤ اور وہاں قیام کرو. میں نے 3 دن قیام کیا تھا. حضرت پیر بارو رحمت اللہ علیہ چٹائی پہ بیٹھے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے. نماز باجماعت پڑھنے کے بعد کوئی بات کر رہے ہوتے تھے لیکن میں جو ہی آتا تھا اور مجھے دیکھتے تھے تو بات کو کاٹ کر توکل کا درس شروع کر دیتے تھے. کوئی بات کر رہے ہوتے تھے جب مجھے دیکھتے تھے تو توکل کا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 3 دن قیام کرنے کے بعد پھر حضرت خواجہ میاں حمید اللہ خان فاروقی کی بارگاہ میں حاضری دی. انہوں نے فرمایا کہ فقیر بارو رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ میں نے کہا وہ تو توکل کرتے تھے. فرمایا او میاں ایہا تک گالے جیڑی فقیر بارو کہ لفظ آکھا بولو ایہا تا. سبحان اللہ. انہاں کا ایہا تا گالے او خیر آوی جیڑی فقیر بارو رحمت اللہ علیہ کیے. تصوف کا خلاصہ توکل میں ہے، ولایت کا خلاصہ توکل میں ہے، عرفان کا خلاصہ توکل میں ہے، قطبیت کا خلاصہ توکل میں ہے، غوثیت کا خلاصہ توکل میں ہے، عروج کا خلاصہ توکل میں ہے، بلندی کا خلاصہ توکل میں ہے، ترقی کا خلاصہ توکل میں ہے، دنیا کی، برزخ کی، معاشر کی، جنت کی کامیابی اور جنت میں دیدار الہی کا خلاصہ بھی توکل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. توکل پہ ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وفي مقام آخر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وفي مقام آخر يقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيّنت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان اللہ، سبحان. وفي مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي مقام آخر فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس سے لوگ مکر کریں، 7 زمینوں 7 آسمانوں والے سب بالفرد، فرشتے بالفرد، لو کا لفظ ہے علی سبیل الفرد والمحال، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر سب لوگ اس سے مکر کریں تو ہو توکل کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نجات عطا فرمائے گا. کیا کہا ہے؟ حدیث شریف میں ہے رواہ احمد فی الزہد. امام احمد نے کتاب الزہد میں اس کو نقل کیا ہے. اسے سب لوگ مکر کریں ہے جی وہ نہیں ڈرے گا. بھئی پیغمبروں کے پاس کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کیدونی اجمعوا امرکم، سب اپنی طاقت جمع کرو پھر میرے ساتھ مکر کرو. اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو تم میری شان کو، میری جان کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے اس ذات میں توکل ہے جو حج اللہ جموت ہے، الحج القیوم ہے، ساری کائنات کو زندگی عطا فرمانے والا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی تربیت کا فیض گھوم رہا ہے. بھائی یوں دیکھو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی.
भाई जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दे। अगर सुभान अल्लाह। और आप जाग गए हैं और आप में ताजगी पैदा हो गई है और थकावट खत्म हुई है तो आप फिर बोल दें, जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, ताकि पता भी चले कि आप सुन रहे हैं और सुनने के साथ बात को समझ भी रहे हैं। और एक दर्जा सुनने का है, फिर समझने का है, फिर समझने के बाद आगे समझाने का है, फिर पहुंचने के बाद बात पहुंचाने का है। समझना, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के भी जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। दम बदम दम रा गनीमत दानु हम दम शो बदम वाकिफे दम बाशो दम रा दम बदम पेजा मदम। इस दम को देखो जो तुम्हारे अंदर आ जा रहा है। नफस की आमद शुद है नमाज अहले हयात, जो ये कज़ा हो तो है गाफिलो कज़ा समझो। वाह सुभान। शान आद ने क्या फरमाया है? नफस की आमद शुद है नमाज अहले हयात, जो ये कज़ा हो तो है गाफिलो कज़ा समझो। सुभान ये वो बात समझने की है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे है जी? तो इसलिए मैं ये बात कर रहा था कि जो तवक्कुल है ये इल्म दीन का हथियार है। और हाँ, मुझे एक बात याद आई थी, अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रब्बिल आलमीन की तफसीर में जिक्र किया है कि अल्लाह की तरबियत का फैज़ ज़र्रे ज़र्रे पे है। वो क्या कह रहे हैं? अल्लाह की तरबियत का फैज़ और उसकी तरबियत का फैज़ अगर एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी जहान से टूट जाए तो सारा जहान ख़त्म हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए। मशरिक़ से मगरिब तक कायनात को जिसने थामा हुआ है वो अल्लाह ताला की तरबियत का फैज़ है, जो नश्व व नुमा देने वाला है और शय को दर्जा फदर्जा कमाल तक पहुँचाने वाला है। अल्लाह ताला हमें और आपको तवक्कुल की तौफीक अता फरमाए और सैयदुल मुतवक्किलीन के साथ सही निस्बत अता फरमाए। व आखिर दावा। आप देख रहे हैं फरीदी चैनल। फरीदी चैनल देखने का शुक्रिया। अगर आपने फरीदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला फौरी मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।